عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی معروف نظموں شکوہ اور جواب شکوہ پر۔ شکوہ اور جواب شکوہ کا شمار علامہ اقبال کی اولین شاہکار نظموں میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان کو ایک ہی نظم سمجھتے ہیں جبکہ یہ دو الگ الگ نظمیں ہیں۔ پہلی نظم شکوہ 1911 میں لکھی گئی اور جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی۔ یہ نظمیں مسدس کی حیت میں ہیں، یعنی ایک بند میں 6 مصرے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، جبکہ آخری 2 مصروں کا قافیہ ردیف پہلے مصروں سے مختلف ہے اور وہ آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ یہ دونوں نظمیں علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا میں ہیں جو 1924 میں شائع ہوئی۔ یہ دونوں نظمیں انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں 1911 اور 1913 میں پڑھی گئیں۔ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی اور انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھ کر سنائی تو اس کی سینکڑوں کاپیاں حاضرین جلسہ میں تقسیم کی گئیں اور اس نظم کو بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ لیکن بعض جید علماء کرام نے علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کم عقل اور کم فہم ملاؤں نے مساجد کے وعظ میں اقبال کی نظم کو ہدف تنقید بنایا اور علامہ اقبال کو کفر کا مرتکب قرار دیا۔ علامہ اقبال نے ان الزامات کا جواب اپنی دوسری نظم میں دیا اور 1913 میں جواب شکوہ لکھ دی۔ بعض لوگوں کے مطابق اگر علامہ اقبال آج کے دور میں ہوتے تو شکوہ لکھنے سے پہلے ہی قتل کر دیے جاتے اور انہیں جواب شکوہ لکھنے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ علامہ اقبال کی ان نظموں میں ندرت خیال کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری اور شاعرانہ مصوری کی ایک شان بھی موجود ہے۔ شکوہ کی زبان اس قدر دلکش ہے اور روانی کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے والے پر محویت طاری ہو جاتی ہے۔ ان نظموں میں شوخی، بے باکی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے اور یہی ان نظموں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ حالانکہ اسی لہجے کی وجہ سے انہیں ہدف تنقید بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی بے باکی اور شوخی ہی ان کا حسن ہے جو پڑھنے والے کو مسرور کر دیتی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ نظمیں ایک ذہنی اور جذباتی اضطراب میں لکھی گئی ہیں اور شکوہ میں کہیں کہیں شکوہ حد آداب کو پار کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو اس طرح کی کیفیت میں ہونا فطری ہے۔ شکوہ نظم کا پہلا بند میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اقبال کی ان نظموں کے تفصیلی مطالعے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ان کے پس منظر کو جان لیں۔ ان نظموں میں اسلام کی عظمت رفتہ کی روشنی میں مسلمانوں کو عمل کی تحریک دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ 19ویں صدی مسلمانوں کے لیے زوال اور رنج و الم کی صدی تھی۔ مسلمان 1000 سال سے زائد عرصے تک دنیا کی قیادت کرنے کے بعد مسلسل روبہ زوال تھے۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی تھی، لیکن یہ اقتدار 1857 کی جنگ آزادی میں ذلت آمیز ناکامی کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ روس کی زار شاہی نے ازبکستان کی مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان اور ایران کے بیشتر حصوں پر برطانیہ قابض ہو گیا۔ چین کے بادشاہ نے چینی ترکستان کی مسلم ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ 19ویں صدی خلافت عثمانیہ کے لیے بھی مصائب کا پیغام لے کر آئی۔ بتدریج زوال پذیر ہوتے ہوئے 1924 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ علامہ اقبال ایک حساس شاعر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بے بسی اور لاچاری کے باعث ان کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ خصوصی طور پر 1905 سے 1908 کے درمیان کا وہ عرصہ بہت اہم ہے جب وہ یورپ میں مقیم رہے۔ ان 3 برسوں نے ان کی دنیا بدل دی۔
وہ مسلمانوں کی زبوں حالی اور بے عملی سے اس حد تک دل برداشتہ ہو گئے کہ انہوں نے شعر گوئی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پروفیسر آرنلڈ نے انہیں کہا کہ عشقیہ موضوعات کے بجائے شاعری کو قومی مقاصد کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایک مؤثر اور کارگر ذریعہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ ترک شعر کے ارادے سے باز آ گئے۔ شاعری کو تعمیری سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے خیال نے ان کے دل و دماغ میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ ایک طرف وہ یورپ کی مادی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی ترقی کا مشاہدہ کر رہے تھے اور اہل یورپ کی علمی لگن، عملی کوشش، سائنسی جستجو اور جذبہ حب الوطنی سے متاثر ہو رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کا زوال، ان کی کاہلی، جمود، بے عملی، اقتصادی پسماندگی اور غلامانہ ذہنیت پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ یہی وہ کیفیات تھیں جو شکوہ اور جواب شکوہ جیسی شاہکار نظموں کا محرک ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کی شاندار حکومتیں جاہ و جلال اور شان و شوکت قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ ایک حساس شاعر کے اندر پکنے والا لاوا جب شعری صورت میں باہر نکلا تو شکوہ جیسی شاہکار نظم سامنے آئی، جس میں عظمت رفتہ کا حوالہ دے کر خدا سے یہ شکوہ کیا گیا کہ اب مسلمان ان حالات کا شکار کیوں ہیں۔ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ذلت اور خواری کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ غیر مسلم اقوام غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ شکوہ کی تخلیق کے 2 سال بعد علامہ اقبال نے جواب شکوہ نظم لکھی، جس میں خدا کی طرف سے اس شکوے کا جواب دیا گیا اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے باعث مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ جواب شکوہ نظم کے بعد بہت سے مذہبی علماء نے اپنی پہلی رائے سے رجوع کر لیا اور کہا کہ انہیں اقبال کے کلام کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا تھا اور ان نظموں میں مذہبی حوالے سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، جبکہ کچھ علماء اپنی بات پر قائم رہے اور کہا کہ جواب شکوہ لکھ کر علامہ اقبال نے وہ باتیں خدا سے منسوب کر دی ہیں جو خدا نے نہیں کہیں، اس طرح وہ ایک اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھا شکوہ اور جواب شکوہ کا مختصر تعارف اور مختصر پس منظر۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے ان نظموں کے مفاہیم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ان نظموں کو پڑھیں اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔